اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کوئی مخلوقات موجود تھی؟ کیا یہاں آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی آباد تھا؟ ان سب سوالات کا جوابات اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور غور سے سنیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی داستان سے پہلے کی دنیا کا بیان اسلامی تاریخ اور متون میں تفصیل سے ملتا ہے، لیکن اس کی بنیادی تفصیلات قرآن اور سنت میں کچھ مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جنات اور دوسرے مخلوقات موجود تھے۔ جنات ایک ایسی مخلوق تھی جو آگ سے بنی تھی اور زمین پر اپنے مخصوص طریقے سے زندگی گزار رہی تھی۔ جنات کی دنیا میں مختلف قبائل اور قومیں تھیں اور ان کی اپنی ثقافتیں اور روایات تھیں۔ جنات کی دنیا میں بسا اوقات فساد اور انحراف کی صورت حال پیش آتی تھی اور اس کی وجہ سے زمین پر بے شمار خرابیاں اور مشکلات اور فساد پیدا ہوتے تھے۔ جنات کی سرگرمیوں اور فساد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئے دور کا آغاز کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی خلافت کے لیے منتخب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو مٹی سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، جہاں انہیں تمام چیزوں کا علم دیا گیا اور انہیں جنت کی تمام نعمتوں کا لطف اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں بسانے کے لیے پیدا کیا۔ دونوں نے جنت میں خوش و خرم زندگی گزاری، لیکن ایک دن شیطان جو جنات میں سے تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو گمراہ کرنے کی سازش کی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت کے درخت کے پھل کھانے کے لیے وسوسہ ڈالا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ شیطان کی باتوں میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یہاں وہ زندگی گزاریں گے، محنت کریں گے اور اپنے رب کی عبادت کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی زمین پر نہیں تھی اور انہیں یہاں پہ اپنے ماحول میں رہنے کی عادت ڈالنی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی مقرر کیا اور ان کو زمین پر صحیح راستے دکھانے کی ذمہ داری دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو صحیح راستے کی تعلیم دی اور اللہ کی عبادت کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نسل میں بہت سے لوگ نیک اور پرہیزگار ملے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے گمراہی کا رستہ اختیار کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی تعلیمات اسلام میں بہت اہمیت رکھتی ہیں اور ان کے واقعات کا تذکرہ قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو انسانی نسل کا پہلا نبی اور والد مانا جاتا ہے اور ان کی زندگی اور ان کے عمل کی روشنی میں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور ان کی عبادت کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے، اور اس راستے پر چل کر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو آج کل ہم اپنی دنیا میں اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں مرنا بھی ہے اور اس دنیا سے بھی جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور آخر ختم ہونی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے محنت کرنی چاہیے اور سیدھے راستے پر چلنا چاہیے اور اپنی آنے والی نسل کو بھی سیدھا راستہ دکھانا چاہیے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت آدم سے پہلے کوئی مخلوقات دنیا میں موجود تھی یا نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔